بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں اور میں آپ کا میزبان گوہر رسول۔ دعا کے فوائد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرض عبادات میں بھی دعا کو فرض یا مستحب قرار دیا ہے۔ جب انسان کسی مشکل یا مصیبت کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے تو دعا کے ذریعے ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ دعا ایک ایسا ہتھیار، ایسی ڈھال ہے جو آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبت کو ٹال سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے۔ دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر خدمت ہیں۔ یہ براہ راست پروگرام ہے، فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے آپ ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائے۔ مفتی صاحب، کل کا ایک ہمارا سوال رہ گیا تھا، جو پنجاب کے بھائی تھے ان کا ایک سوال یہ بھی رہ گیا تھا کہ ان کی اہلیہ کو بہت غصہ آتا ہے، تو پہلے پروگرام شروعات میں ہی ان کا ہم جواب دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غصے کو روکنے کے لیے احادیث شریفہ میں کئی طریقے بتلائے گئے ہیں۔ جب غصہ آئے تو اگر وہ آدمی یا وہ عورت کھڑی ہوئی ہو تو وہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھی ہوئی ہو تو لیٹ جائے۔ اسی طرح غصے کے وقت پانی پینے سے بھی غصہ تھم جاتا ہے، اور دعاؤں میں درود شریف کا ورد رکھنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے تو درود شریف کی وجہ سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور غصہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو شیطان کا اثر مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور غصہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ جی مفتی صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے، فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، اور 180041925154 اور ایک اور نمبر 999899743224۔ فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو مولانا صاحب۔ جی مولانا صاحب سن رہے ہیں آپ کو۔ السلام علیکم، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں گنٹر سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیں۔ مولانا صاحب ہماری امی ہے نا، ایک 40 سال سے نماز پڑھ رہی ہے۔ ہلو جی جی، آپ کی آواز برابر آ رہی ہے۔ نماز پڑھ رہی ہے تو بھی گھر میں بہت تکلیف ہے، پیسے کی بہت تکلیف ہے، بیپار ہے نا، وہ کبھی چلتا کبھی نہیں چلتا، بہت پیسے کی بہت تکلیف سے ہے مولانا صاحب۔ پریشانی بہت زیادہ ہے گھر میں؟ ہاں، پیسے کی بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑی دیر میں جواب دیں گے اس کا۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیں۔ وہ ہمارا نام پر ہمارا دادا نام تو تھا، امیر نام پر کر لیے کھیت، تھوڑا سا آپ زور سے بولیں پلیز۔ وہ ہمارے امیر نام پر کھیت ہے، اب وہ دینے نہیں دے رہے، ماں کو دینا کا تو تمہارا نام پر نہیں آتا، بلیٹ ہوتا، وہ بول رہے وہ ذرا آئے سر کا کیا دعا کرنا۔ کیا نہیں آتا ہے؟ زمین۔ اچھا، آپ کو مطلب جو آپ کی وراثت میں زمین ہوگی وہ آپ کو نہیں مل رہا، حق نہیں مل رہا؟ ہمارے امیر نام پر ہے، اب تمہارے نام پر نہیں آتا، بلیٹ ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تمہارا کام نہیں ہوتا، چلو بول رہے ہمارے اوپر ہو، اس لیے ذرا کیا دعا پر کوشش کرتا ہوں۔ یہ آپ کے بھائی وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح بات کرتے ہیں؟ ہاں ہمارے رشتہ دار، ٹھیک ہے، رشتہ دار۔ ٹھیک ہے جناب۔ جی مفتی صاحب، گنٹور سے محترمہ کے یہاں پریشانی بہت زیادہ ہے، کوئی کام نہیں بن رہا۔ پریشانیوں کو دفع کرنے کے لیے اور کام کے سلسلے میں بہن صاحبہ یا کافی المہمات کا ورد رکھیں، اور ان کی والدہ کا انہوں نے جو ذکر کیا ہے ان کو بھی یہی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ کوئی تعداد اس کے لیے مقرر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ صبح و شام اس کو یا کافی المہمات پڑھتی رہیں، اور جو مقاصد ہیں ان مقاصد کے ارادے کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا۔ اور کرناٹک والے بھائی کا مسئلہ جو ہے؟ جی، زمین کے سلسلے میں زمین کے حصول کے لیے بھائی صاحب دیگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں،
اور ساتھ ساتھ سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ پڑھتے رہیں اور عملی طور پر جو کام انجام دینے ہیں اس کی کارروائی کرنی ہے اس کو بھی جاری رکھیں۔ جی ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد سلیم بول رہا ہوں، اندور ایم پی سے۔ سلیم صاحب فرمائیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے کوئی نماز اگر جماعت سے چھوٹ جاتی ہے، گھر پہ پڑھنا ہوتا تو اس کے لیے کیا تکبیر پڑھنا ضروری ہے؟ اور ایک بات اور ہے کہ جنازے کی نماز گھر والا کوئی پڑھا سکتا ہے، ایسا کچھ ہے یا کوئی جو عالم یا کوئی مولانا رہتا ہے وہی پڑھائے گا؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں آپ؟ تکبیر یعنی اقامت جو ہوتی ہے، اقامت کے ساتھ پڑھنی چاہیے نماز۔ جو بھی فرض نماز پڑھی جا رہی ہے اس کے لیے اقامت ہونی چاہیے، اقامت سنت ہے۔ اگر باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں تو اقامت ہوتی ہے، اور اگر تنہا پڑھ رہے ہوں تو بھی ہم کو اقامت کہہ کر ہی نماز پڑھنا ہے، اور اقامت سنت ہے، اس کا علیحدہ اجر و ثواب ہم کو ملے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی پڑھا سکتے ہیں یا نہیں، تو اس سلسلے میں حکم شریعت یہ ہے کہ جس مسجد میں نماز پڑھائی جا رہی ہے وہ مسجد کے مقررہ امام صاحب اگر موجود ہوں تو وہی نماز پڑھانے کے زیادہ حقدار ہوں گے، اور اگر مقررہ امام صاحب نہ ہوں تو پھر میت کے جو اولیاء ہیں یعنی میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں تو وہ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر اگر مقررہ امام صاحب موجود ہونے کے باوجود بھی اولیاء طلباء، اولیاء میت یعنی میت کے قریبی رشتہ دار چاہتے ہیں کہ نماز پڑھائیں تو پھر مقررہ امام صاحب سے وہ کہیں کہ ہم نماز پڑھانا چاہتے ہیں، تو اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو پھر میت کے ورثہ کو یعنی میت کے قریبی رشتہ داروں کو نماز پڑھانے کی اجازت رہے گی۔ جی ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے ہلو، میں گوا سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیں۔ میرا نام وہ کل میں لڑکے کا پیٹ دکھنے کا بولا تھا نا، میں وہ سنیا نہ تھا، کل میں باہر تھا نا۔ اپنا مسئلہ دہرائیں گے پلیز؟ ہاں اپنا مسئلہ دہرائیے۔ وہ کل میں یاسین کا نام بولی تھی نا، وہ لڑکے کا پیٹ دکھتا بول کے نہیں سمجھ میں وہ سنیا نہ تھا، جی اس کے لیے آپ کو یہ دعا بتائی گئی تھی، اللہم عافنی فی بدنی، اس اللہم عافنی فی بدنی اس دعا کو 11 مرتبہ بچے کو پڑھنے کے لیے کہیں۔ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، 3 مرتبہ درود شریف پہلے، اس کے بعد پھر اللہم عافنی فی بدنی 11 مرتبہ، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف، اس طرح بچے کو پڑھ کر دعا کرنے کے لیے کہیں۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا بچہ ہے محمد فیضان کر کے نام ہے، وہ کام پہ جانے کا خیال ہی نہیں کرتا، میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں۔ جی وہ کام کو جانے کا خیال نہیں کرتا، وہ کام میں جانے کا انٹرسٹ اس میں ہی ہے، اب 19 سال کا ہے بچہ۔ میں کام پہ ہی نہیں جاتا ہوں، بولتا ہٹ کرتا، بہت کرتا، بہت میں مشکل میں ہی۔ جی دعا کے لیے حضرت کو بولیے۔ جی مفتی صاحب۔ اس کے لیے آپ بھی بچے کی جانب سے دعا پڑھیں، اور اگر بچہ پڑھ سکتا ہے تو بچے کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اس دعا کو روزانہ 21 مرتبہ صبح و شام پڑھتے رہیں۔ بچہ اگر پڑھ سکتا ہے تو بچے کو بھی بتائیں کہ بیٹے یہ دعا پڑھ لو، اور نمازوں کی بھی بچے کو تاکید کیا کریں۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو 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 جی السلام علیکم۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کیا آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہلو جی السلام علیکم۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم کرناٹک سے بات کر رہے ہیں۔ جی فرمائیں۔
جی ہمارے گھر میں پریشانی بہت ہے, کاروبار نہیں چلتا, گھر میں خیر و برکت نہیں ہے, گھر میں کاروبار نہیں چلتا. جی پریشانی کا بہت ہے, کاروبار میں برکت نہیں ہے. جی مفتی صاحب. گھر میں خیر و برکت کے لیے اور کاروبار کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. گھر کے جتنے افراد ہیں تمام گھر کے افراد کو نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے کہیں. 5 نمازیں لازمی ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دن کے اوقات میں جو نماز ہے وہ پڑھ لی جاتی ہے, لیکن فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے. یہ نمازوں کا بھی اہتمام کریں. تمام 5 ہی فرض نمازوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کو ورد بنا لیں. گھر کے سارے افراد روزانہ کم از کم 1 رکوع ہی صحیح تلاوت ضرور کریں. اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا ورد رکھیں. صبح و شام 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ارے بارہ بنکی صاحب سے بول رہا ہوں. فرمائیں جناب. ارے یہ لڑکے پڑھے نہیں جاتے ہیں, بہت ناٹک کرتے ہیں پڑھنے میں. اچھا ہاں ٹھیک ہے. مفتی صاحب. لڑکے اگر پڑھائی میں سستی کرتے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں, محبت کے ساتھ سمجھائیں, اور بچوں کے ذہن کے مطابق کچھ ایسی ان کی دلچسپی والی باتیں ان کو بتائیں جس کی وجہ سے پڑھائی کی طرف وہ راغب ہو جائیں گے. کیونکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے گھر کا ہے, بلکہ عموماً بچے پڑھائی میں پیچھے رہتے ہیں اور سستی کاہلی کرتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں تو ان کا دل کھیل کود میں اور گیمز میں اور اس طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں بچوں کو اپنے طور پر سمجھانے کی اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی. بچے جب پڑھ رہے ہوں اس وقت ہم اگر ٹی وی دیکھتے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے بچے نہیں پڑھیں گے, کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں بچے بھی وہی کرنا چاہیں گے. اس طرح ماحول بنائیں. بچے کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں ماحول بنانے کے ساتھ ساتھ بچے کو جب آپ کہیں گے تو بچہ ضرور آپ کی بات سنے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی آپ خود پڑھتے رہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. جی ناظرین, براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں. 180041925154 اور 9989974324. فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے آپ ان کا حل مفتی صاحب سے حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی ہلو جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ہمارے امی ہے نا 1 آدھا گھنٹہ نماز اثر سے لے کے مغرب تک بیٹھتی ہے. مولانا صاحب ہے جی درود پڑھتے بھی. جی جی فرمائیں, آپ کی آواز برابر آ رہی ہے. ہاں ہمارے امی ہے نا اثر سے لے کے مغرب تک نماز میں درود پڑھتی بیٹھتی ہے. کیا پڑھ سکتے؟ نہیں تو صبح شام میں 100 بار پڑھ سکتے. جی مفتی صاحب. درود شریف پڑھنے کے سلسلے میں ایسے کوئی اوقات مقرر نہیں ہیں, کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. صرف اتنا ہے کہ جب بھی پڑھ رہے ہیں توجہ ہو, غفلت سستی میں نہ پڑھیں بلکہ مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں, اور جس مقام پر پڑھ رہے ہیں وہ مقام گندگی والا مقام نہ ہو, صاف صفائی کا مکمل وہاں پر اہتمام ہو. بس اتنا کافی ہے, اور کوئی وقت مقرر اس کے لیے نہیں ہے. صبح شام بھی پڑھ سکتی ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا, اور عصر کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا. بہرحال ادب کا اہتمام کریں اور صاف صفائی کا خیال رکھیں. دعا موجودہ اور پیش آمدہ مصیبتوں کے لیے بہترین اکسیر ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر پریشانی, ہر مصیبت کے وقت آپ دعا کیجئے, اور ویسے بھی دعا کیجئے تاکہ پیش آمدہ مصیبتوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہو. یہ براہ راست پروگرام ہے. فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے آپ ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم.
जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हेलो हेलो जी कौन साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहमतुन्निसा है जी फरमाएं। कर्नाटक से बात कर रही हूँ। फरमाएं। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, जिस्म से खून चल जाता बात करने भी तो, और आपको बंदे बोलते हैं अज्ञान जिन्नात का असर है बोल को, उसकी वजह से जरा हाफिज साहब से पूछना चाहूंगी, तो उसके लिए क्या जिक्र है? जी मुफ्ती साहब, उसके लिए आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरह। इसको सुबह शाम 51 मरतबा पढ़ें और शुरू और आखिर में ताक़दद में दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। हमें उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम जनाब, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मुर्गा जीवा करते हैं और उसमें अपन नापाक रहते हैं, और कई लोगों को कहना है कि नापाक की हालत में मुर्गा जीवा नहीं होगा, तो ये सही है या गलत है? जी मुफ्ती जी क्या बताया इन्होंने कि क्या नापाकी की हालत में ज़बह कर सकते हैं, मुर्गा वगैरह जो है उसको ज़बह कर सकते हैं? जी, नापाकी की हालत में किसी भी जानवर को ज़ुबह करना मना नहीं है, जायज़ है, किया जा सकता है, लेकिन कोई आदमी नापाकी की हालत में न रहे। जब वो हालत नापाकी में आए रात के वक्त, तो उसको इस बात की हिदायत है कि वो रात में वज़ू करके सो जाए, ताकि कोई बुरे असरात उस पर न हो। वज़ू करे और सो जाए, और फजर के वक्त जब उठेगा तो फ़ौरन गुस्ल कर ले। अब इसके अलावा दिन में अगर एहतलाम हो जाए, ऐसे नापाकी की हालत अगर तारी दिन में हो जाए, तो फ़ौरन गुस्ल कर लेना चाहिए, क्योंकि हालत नापाकी में रहने की वजह से बुरे असरात भी हो सकते हैं। और वैसे भी नापाकी की हालत में किसी भी शख्स को रहना नहीं चाहिए। इंसान साफ़ सफाई, सुथराई और पाकीज़गी की तालीम देता है। लिहाजा मुर्गी ज़ुबाह करने के वक्त अगरचे कि ये जायज़ है कि कोई आदमी नापाक हो तो भी मुर्गी ज़ुबाह करना जायज़ है, और वो मुर्गी अगर ज़ुबाह करता है तो वो हलाल हो जाती है, लेकिन हालत नापाकी में भी ज़्यादा वक्त के लिए रहना नहीं है, फ़ौरन जल्द अज जल्द गुस्ल कर लेना चाहिए। जी, एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। अरे साहब, मौलाना साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, मेरी बीवी की ना तबीयत बहुत खराब रहती है, गड़बड़ हर वक्त कुछ ना कुछ परेशानी रहती है उसको। वैसे घर में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, काम वाम मेरा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती है, वो तस्बीह कुरान शरीफ सब पढ़ती है, लेकिन परेशानी है मतलब। जी मुफ्ती साहब। जी, उसके लिए बहन साहिबा को दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए बताएं, और साथ साथ ये आयत करीमा भी रोज़ाना 21 मरतबा सुबह व शाम पढ़ लिया करें। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि, ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि। इस आयत करीमा को रोज़ाना 21 मरतबा सुबह शाम पढ़ लें। जी नाज़रीन, आपको बता दें कि ये प्रोग्राम आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको आज का प्रोग्राम और पुराने एपिसोड्स भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप इत्मीनान से घर पर बैठ के दुआएं सुन के उनको याद कर सकते हैं। एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। फरमाइए जनाब। गुलाम मोहम्मद। हाँ जी, हमारे बच्चे पर दर्द है, 18 साल का बच्चा है, उसको 3 बार आज तक नाक का ऑपरेशन कराया है। जी। नाक उसका थोड़ा सा भी ठीक नहीं हो पा रहा है, इसके लिए कोई दाद बताइए मौलवी साहब। और दूसरा सवाल ये है कि एक बच्चे को चोट लगा है, चोट के कारण उसका कान का आवाज थोड़ा सा कम सुन रहा है। अच्छा, उसके लिए भी दवा बताइए। जरूर इंशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब। जिस बच्चे को नाक का प्रॉब्लम है उसको ये दुआ पढ़ने के लिए कहें,
طاق عدد میں 21 مرتبہ بتائیے، روزانہ صبح و شام 21 مرتبہ بچہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بدنی، اس کو روزانہ 21 مرتبہ۔ اور جس بچے کو کان کا پرابلم ہے اس کو یہ دعا بتائیں، اللہم متعنی بالسمع والبصر، اللہم متعنی بالسمع والبصر، اس کو صبح و شام 21 مرتبہ پڑھ لے۔ اور جس بچے کے کان میں کچھ دقت ہے؟ جی، کان میں جس بچے کو دقت ہے اس کے لیے ابھی جو بتایا ہوں، اللہم متعنی بالسمع والبصر 21 مرتبہ صبح اور 21 مرتبہ شام میں پڑھ لیں۔ اور جو ناک کا جو پرابلم ہے اس کے لیے پہلے جو بتایا تھا، اللہم عافنی فی بدنی، اس کو 21 مرتبہ صبح و شام۔ جی، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں دہلی سے بول رہی ہوں، سائرہ۔ جی فرمائیں۔ ہاں، میرے نا گھر میں پریشانیاں بہت ہیں، اور سب لوگ کہتے ہیں رات ہے گھر میں، اور دن وغیرہ میں نماز وغیرہ سب عبادت کرتی ہوں، بہت نماز پڑھتی ہوں، کلام مجید کی تلاوت کرتی ہوں، لیکن پریشانیاں نہیں ختم ہوتی، اور یہاں تک کہ بچے بھی کہنا نہیں مانتے۔ بچے میرے اتنے نیک تو بہت اچھا پڑھ رہے تھے، اب کوئی کہتا ہے تمہارے گھر سے کرا دیا ہے، اور میرے شوہر 10 سال پہلے ختم ہو گئے اسی کرائے میں، اب میں پریشان ہوں، آپ بتاؤ میں کیا کروں۔ ابھی مجھے 3-4 دن پہلے ایک خواب بھی دکھائی دیا تھا، اس کے پاپا کہتے ہیں بچوں کے کہ تم اب میں تو چلا گیا کرائے میں، لیکن تم اپنے اور اپنے بچوں پہ دھیان دو، ایسا نہ ہو تم میں۔ بالکل 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 ساحر صاحب، ہم آپ کا مسئلہ سمجھ گئے، مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن صاحبہ، آپ اور آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں، بچے ہیں، سب کو یہ آیت کریمہ صبح و شام 21 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتائیے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کو صبح و شام 21 مرتبہ پڑھیں، آپ بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی، اور گھر کے جتنے افراد ہیں سب کو پڑھنے کے لیے کہیں۔ ساتھ ساتھ بچے پر صبح میں یا شام میں، دن میں کسی بھی ایک مرتبہ بچوں پر یہ دعا پڑھ کر دم کر دیں، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس دعا کو دن میں کبھی بھی ایک مرتبہ پڑھ کر یا 3 مرتبہ، طاق عدد میں 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں۔ جی، ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہماری امی ہے نا 10 سال سے گردے درد میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ گردے میں؟ ہاں، گردے درد میں بہت تکلیف، بیٹھنے چلنے اٹھنے پھرنے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا، اور ایک مسئلہ ہے میرا۔ جی، تو میرے ہسبینڈ ہے نا بہت پیتے، بہت مارتے ہیں، حساب ہے ایسا مار پیٹ کے شراب پیتے، تو میں امی نا گھر کو آ گئی، تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے تھوڑی دیر میں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، شاید کالر سے بات نہیں ہو پائی۔ جی مجھ صاحب، ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ 10 سال سے تکلیف میں ان کی امی اور خود ان کے شوہر جو ہے شراب پیتے ہیں، تشدد گھر میں کرتے ہیں۔ یہ اپنے شوہر کے لیے یا ودودو یا سلام یا ودودو یا سلام پڑھتی رہیں صبح شام، زیادہ سے زیادہ، جتنی کوئی تعداد اس کے لیے مقرر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یا ودودو یا سلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھتی رہیں۔ اور اپنی والدہ کو یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیں، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا والدہ کو پڑھنے کے لیے بتائیں، طاق عدد میں پڑھ لیں، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا جتنے مرتبہ بھی طاق عدد میں ان کو سہولت ہو پڑھ سکتی ہیں۔ جی، ہمارے پروگرام کا وقت آج کا لگ بھگ ختم ہوا ہے۔ مفتی صاحب، آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ پروگرام آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا News 18 اردو، آپ کو آج کا ایپیسوڈ بھی اور پرانے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اس امید اس توقع دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔